شان ہے خدمت گاروں کے سردار کا عالم کیا ہوگا وہ بے نواؤں کو وہ بے نواؤں کو جب ذوق نوا دیتے ہیں وہ بے نواؤں جب ذوق نوا دیتے ہیں کمبرو گوزرو سلمان بنا دیتے واہ 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 بوزرو سلمان بنا دیتے ہیں اور ان کے نالین کو پیوند لگانے والے واہ واہ ان کے نالین کو پیوند لگانے والے کعبہ کو حسین کی منزل کا پتہ واہ 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 ان کے نالین کو پیوند لگانے والے کعبہ کو حسین کی منزل کا پتہ دیتے ہیں کعبہ کو حسین 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 کی منزل کا پتہ دیتے ہیں اور دو جواب ادارہ مناج القرآن کی اسٹیج پہ کہہ رہا ہوں توجہ کرنی ہے تم نے کیا جواب دینا کوئی پوچھے تو دو جواب تم دو جواب ان کو جو کہتے ہیں کہ وہ کیا دیتے ہیں دو جواب ان کو جو کہتے ہیں کہ وہ کیا دیتے ہیں دو جواب ان کو جو کہتے ہیں کہ وہ کیا دیتے ہیں ارے میاں جو خدا دیتا ہے وہ محبوب خدا دیتے ہیں یہ شان خدمت گاروں کے سردار کا عالم کیا ہوگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی تاکہ میں مخل نہ ہوں آپ کی اور ان محبت ورک کرنے والوں سے واہ واہ اب ایک شعر آخری جس نے نعت لکھی میں چاہتا ہوں اس کا بھی حق ادا کرنا چاہیے کہتے ہیں عرب کے زروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے کہتے ہیں عرب کے زروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے اے نجم نہ جانے غیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا اے نجم نہ جانے غیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا واہ 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 انشاءاللہ وہ یاد کر دیا وہ کتاب آپ کے پاس تھی کتاب یہ دے دیں بیٹے واہ 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 سبحان اللہ
بیٹے یہ بیٹھ جاؤ، اٹھے نہیں، یہ آپ کی کولنگ کا ہے تو نظام خراب ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آج کی چوتھی مجلس ہے میرا خیال ہے. شبہ اعتکاف میں چوتھی مجلس کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ ایک سوال مجھے آیا ہے، چونکہ اہم ہے اس لیے مختصر سا اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی سوالات بھیجنا شروع کر دیں، اتنا ٹائم نہیں ہوتا، اتنا ٹائم نہیں ہوتا. یہ ایک سوال ہمارے کوئی لائف ممبر ہیں، انہوں نے بھیجا ہے، کل کے خطاب سے متعلق ان کے ذہن میں کوئی الجھن آئی ہے اور اس کی تسلی کے لیے انہوں نے پورا ایک خط بھیجا ہے. پہلی بات تو یہ کہ میں بہت خوش ہوا ہوں یہ سوال پڑھ کے. جس نے بھی لکھا ہے حدیث مسلسل بالمصافحہ کا چاہتے ہیں تو منگوا لیں. حدیث مسلسل بالمصافحہ کی ریکویسٹ آئی ہے، انشاءاللہ کروا دیں گے انشاءاللہ. اجازت حدیث مسلسل بالمصافحہ یہ دیکھ لیں گے، کروا دیں گے کسی رات 27ویں کے بعد انشاءاللہ. تو محمد آفاق ہیں، کوئی لائف ممبر ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی جو کل میں نے بیان کیا تھا کہ ایک ایک آیت اترتی گئی اور الوہی صفت، ہر آیت الوہی صفت کی حامل تھی اور اس کا رنگ آقا علیہ السلام پہ چڑھتا گیا. اور جب قرآن مجید کا نزول مکمل ہوا تو آپ کی ذاتی، شخصی، بشری صفات سب اتر گئیں رنگ اور الوہی صفات کا رنگ چڑھ گیا تھا. اب وہ کہتے ہیں کہ اعتقادی الجھن ہے کہ اگر یہ چیز لے لیں، سوچیں تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تو کیا معاذ اللہ حضور کو نیند اور اونگ آنا بند ہو گئی؟ یا لم یلد ولم یولد، کیا اس الوہی صفت کے حامل ہو گئے؟ اس طرح کی چیزیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ صفاتی شرک اس میں محسوس ہوتا ہے، یہ ان کو خدشہ لگا ہے. تو ایک تو میں مبارکباد دیتا ہوں لکھنے والے کو کہ اس نے ہمت کی اور یہ اشکال آیا اور مجھے لکھ کے بھیج دیا. لیکن میں نے پھر کہا اس جرت کا یہ فائدہ نہ اٹھائیں کہ آپ بھی شروع کر دیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا اتنا. تو لیکن یہ سوال بڑا اہم تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ اس کا جواب دے دوں تو انہیں بھی سمجھ آ جائے گی اور صرف اس ایک شخص کے لیے نہیں بلکہ اور بھی کئی لوگوں کے کام آ جائے گی. ایک سادہ سی چیز ذہن میں رکھ لیں، جب یہ میں نے کہا یا یہ کوئی بھی اور کہے، اور جب کہا جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی ذاتی، شخصی، بشری صفات صفات میں شرک جو ممکن نہیں ہے، اور صفات کا شرک کا عقیدہ رکھا جائے تو کفر و شرک ہو جاتا ہے. تو صفات میں شرک ممکن نہیں. دوسری چیز ہے اس کو کہتے ہیں اشتراک فی الصفات، صفات میں مشترک ہو جانا، یہ شرک سے الگ چیز ہے. یہ جو ساری چیز بیان کی یہ صفات کے اشتراک سے متعلق ہے، صفات میں شرک سے متعلق نہیں. اب دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہے کہ صفات میں شرک صرف ان صفات سے لازم آتا ہے، دو شرائط ہیں اس میں ذہن میں رکھ لیں. جو صفات ان صفات میں کوئی بندہ یا کوئی مخلوق اشتراک نہیں پا سکتی، اور وہ مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ صفات خالصتاً اللہ کے لیے ہیں اور مخلوق کے لیے کسی معنی میں بھی ان کا اس بات جائز نہیں ہے.
وہ صفات الہیہ ان کو خاصہ کہا جاتا ہے. تو یہ صفات میں ایک خاص قسم ہے. مثلا الوہیت، تو قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا ذکر ہے. سو الوہیت میں اشتراک نہیں ہوگا. تو سوال پیدا ہوا کہ پھر جب الوہیت کی شان مجید میں بہت سی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا ذکر ہے، سو الوہیت میں اشتراک نہیں ہوگا. تو سوال پیدا ہوا کہ پھر جب الوہیت کی شان بیان کرنے والی آیتیں اتری تو ان سے کون سی صفت کا رنگ چڑھا؟ تو الوہیت تو بندے کو منتقل نہیں ہو سکتی، بندہ الوہیت میں اشتراک نہیں پا سکتا اور الوہیت کی صفت کا حامل نہیں ہو سکتا. تو جو آیات الوہیت کا بیان کر رہی جب وہ اتری تو اس بندے پہ کیا رنگ چڑھا، یا آقا علیہ السلام پہ کیا چڑھا؟ وہ اس کا مد مقابل چڑھے گا، وہ کمال ابدیت کا رنگ چڑھے گا. جب الوہیت کے بیان اور صفت کی آیت اترے گی تو آقا علیہ السلام پر جب اس کا رنگ چڑھے گا تو وہ کمال ابدیت کا رنگ چڑھے گا. تو ادھر الوہیت کی شان کی آیت اتری اور حضور کی ابدیت اپنے کمال پر پہنچتی گئی ہے. اسی طرح معبودیت، اللہ عبادت کے لائق ہے. تو جب وہ آیتیں اتری جس میں اللہ کا عبادت کے لائق ہونا یہ مذکور ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو، نہیں، تو جب اللہ کی معبودیت کی صفات اور شان کی حامل آیتیں اتری تو ان سے جو رنگ چڑھا، چونکہ یہ خاصہ ہیں سارے، ان سے جو رنگ چڑھا وہ ابدیت کا رنگ چڑھا. معبودیت کے مقابل بندے کو اس کا فیض بھی ملا مگر ابدیت کی شکل میں. اس طرح لا تاخذوا سنۃ ولا نوم کہ نیند نہیں آتی اور اونگ نہیں آتی اللہ کی شان ہے. اب یہ آیت اتری تو آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. جب یہ آیت اتری تو اس سے کون سا صفاتی رنگ چڑھا ہوگا؟ تو اس سے بھی صفاتی رنگ چڑھا. اب اونگ اور نیند تو ختم نہیں ہو سکتی مخلوق سے اور بشر سے، انسان سے، تو اس کا صفاتی رنگ چڑھا کہ وہ نہیں سوتا. تو یہ شان مل گئی، آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا. اس لیے آقا علیہ السلام کی شان یہ ہو گئی کہ نیند سے جب بیدار ہوتے تو آپ کی مرضی تھی، چاہتے وضو فرما لیتے اور اگر نہ چاہتے تو بغیر تازہ وضو کیے نماز پڑھ لیتے تھے، چونکہ نیند سے وضو نہیں ٹوٹا. تو یہ شان مل گئی، آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا. اس لیے آقا علیہ السلام کی شان یہ ہو گئی کہ نیند سے جب بیدار ہوتے تو آپ کی مرضی تھی، چاہتے وضو فرما لیتے اور اگر نہ چاہتے تو بغیر تازہ وضو کیے نماز پڑھ لیتے تھے، چونکہ نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا آقا علیہ السلام. تو نیند میں بیداری نصیب ہو گئی. اسی طرح چونکہ دو مثالیں دی ہیں تو دونوں کا ذکر کر دوں. نیند والا بھی آ گیا. لم یلد ولم یولد، تو آقا علیہ السلام تو پیدا ہو چکے تھے، اب وہ تو پلٹ نہیں سکتی شان، اور آپ سے اولاد بھی پیدا ہو گئی تو نہ لم یلد ہو سکتے ہیں نہ لم یولد کی شان کے حامل ہو سکتے ہیں. یہ توحید کی شان ہے. سو جب یہ اتری تو لم یلد ولم یولد میں ایک اشارہ اور ہے، جیسے ولم یکن لہ کفوا احد سارا، ایک اشارہ اور ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسی شان کے حامل ہو گئے کہ ایسی شان والا نہ کوئی پیدا ہوا کسی سے اور نہ اس سے کوئی اور پیدا ہوا. خود پیدا بھی ہوئے، آپ سے پیدا بھی ہوئے، مگر اس سے جو شان ملی، جو رنگ چڑھا، وہ یہ کہ نہ آقا علیہ السلام کو وہ شان ملی کہ نہ کوئی پیدا ہونے والا آپ جیسا ہوا اور نہ کوئی پیدا جو ہوا کسی سے وہ آپ جیسا ہوا. تو آپ کی شان میں گویا عدم مثلیت ہو گئی. تو یہ جہاں ایسا اشکال ہو وہاں غور، فکر اور تدبر چاہیے. لہذا شرک نہیں ہوگا، اور شرک کا سوچنا بھی کفر ہے، وہ ممکن نہیں. جب شرک نہیں ہوگا صفات میں تو پھر ایسے مقامات کا رنگ کیا چڑھے گا، وہ میں نے چند مثالیں آپ کو بتا دی. سو وہ شان
ابدی ہیں کہ جو صفات جن میں اشتراک ہے، جن میں اشتراک ہے. اب شفاعت کی شان کا ذکر اللہ کے لیے بھی آیا ہے اور حضور علیہ السلام کے لیے بھی آیا ہے اور اولیاء اور صالحین کے لیے بھی آیا ہے. ہدایت اللہ کے لیے آیا ہے ذکر اور آقا علیہ السلام کے لیے بھی آیا ہے. انک لتہدیہم الی صراط مستقیم. عزت اللہ کے لیے آیا ہے. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. تو عزت میں اشتراک آ گیا ہے. الرؤوف الرحیم اللہ کی بھی شان ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اور حضور علیہ السلام ہے الرؤوف الرحیم اللہ کی بھی شان ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اور حضور علیہ السلام کو بنا دیا، فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو حضور کو بھی رؤوف. الحق المبین اللہ کے لیے بھی ہے، حضور کے لیے بھی. النور یہ اللہ رب العزت کو بمانا منور نور کا لفظ آیا ہے اور حضور کو بھی قد جاءکم من اللہ نور کہا گیا ہے. شہید وکفا باللہ شہیدا اللہ نے اپنی صفت بھی بیان کی اور حضور کو بھی یہی رنگ چڑھا دیا. فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اللہ خود بھی کریم ہے، حضور بھی کریم ہو گئے. اللہ خود عظیم ہے، حضور بھی عظیم ہو گئے. اللہ خبیر ہے، حضور بھی خبیر ہو گئے. اللہ علیم ہے، حضور بھی علیم ہو گئے. اللہ ولی ہے، حضور بھی ولی ہو گئے. الغرض اللہ مؤمن ہے، حضور بھی مومن ہو گئے. تو اس طرح یہ اللہ محمود ہے، حضور کو بھی مقام محمود عطا کر دیا. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. تو یہ قرآن مجید نے کثرت کے ساتھ ان صفات کا ذکر کیا ہے حضور علیہ السلام کے لیے جو صفات اللہ پاک نے اپنے لیے بھی بیان کی. یہ چیزیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ صفات میں اشتراک ہے قرآن مجید میں. جن کا ذکر بطور خاص نہیں کیا گیا تو سمجھیں اس طرح ان ساری صفات کا رنگ چڑھ گیا جو عبد پر، اللہ کے بندے اور نبی پر چڑھ سکتی ہیں، جو اللہ کا خاصہ نہیں ہے. بس خاصہ کو چھوڑ کر مگر خاصہ والی صفات کا بھی رنگ چڑھا، وہ شان عبدیت کے ساتھ مقابل صفت کا چڑھا. اب میں سمجھتا ہوں کہ پوری سمجھ آ گئی ہوگی، اشکال نہیں رہا ہوگا. اس نقطے کو بھی سمجھنا ہو تو یہ جو کتاب ہے نا میری کتاب التوحید، اس کی جلد اول اور صفحہ 497، جلد اول صفحہ 497، اس پر توحید و شرک اور صفات و افعال میں اشتراک کا یہ باب ہے. 10واں باب ہے، پورا کا پورا اس میں نے بیان کر دیا. تو اس کو بھی پڑھ لے تاکہ اور چیزوں کی سمجھ آ جائے. صفات کا اشتراک قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے الشفا میں بھی بیان کیا ہے، اور میں نے ایک تازہ عربی میں کتاب مکمل کی ہے، وہ ابھی چھپے گی. اس میں صفات کے اشتراک کو اور زیادہ شر و بس کے ساتھ بیان کیا. وہ عربی میں ہے، اس کا ترجمہ ہو جائے گا بعد میں. تو یہ چیزیں آپ کو سمجھا دی. تو اور ایک نقطہ اس میں اور بھی ہوتا ہے کہ وہ صفات جو اللہ کی ہیں وہ قدیم اور ازلی ہوتی ہیں، اور جب انہی کا رنگ اللہ کی مخلوق پہ چڑھتا ہے تو وہ قدیم اور ازلی ابدی نہیں ہوتی، وہ مخلوق کی شان کے لائق ہوتی ہیں. اس لیے تو اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ. یہ تو حدیث ہے، حکم ہے کہ اللہ کے اخلاق میں رنگے جاؤ. یہ تو آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ بندہ اللہ کے اخلاق کو اپنا لیتا ہے، یہ تو حکم ہے. تو اگر بندہ اللہ کے اخلاق کو اپنا لے گا تو یہ شبہ تو وہاں بھی ہو سکتا ہے کہ پھر اللہ کے اخلاق اگر بندے میں آ گئے تو یہ اخلاقی شرک ہو گیا. نہیں، تو نہ اخلاقی شرک ہوتا ہے کہ اللہ کے خلق اللہ کی شان کے لائق ہیں، اور جب ان کا رنگ بندے پر چڑھتا ہے تو وہ شان بندگی کے لائق ہوتے ہیں. یہ حد فاصل قائم رہتی ہے. چلو الحمدللہ. تو مجھے سوال پڑھ کے سوال کرنے والی کی ہمت سے خوشی ہوئی تھی، اور اس لیے میں نے کہا کہ میں اس کو اجتماع میں جواب دے دوں تو کہ ان کو تو مل جائے گا، تو ایک نقطہ آپ کو اور علماء کو بھی سمجھ میں آ جائے گا. انہوں نے یہ بھی لکھا کہ وہ کسی اور کے پاس بھی گئے آج، ان سے اس کا جواب پوچھا تو مطمئن نہیں ہوئے. بھئی جب بات میں نے کہی ہے تو کسی اور کے جواب سے کیوں مطمئن ہوتے؟ تو میری کہی ہوئی بات کا جواب میں نے ہی دینا تھا نا. ٹھیک ہے.
بات میں نے کہی ہے، دوسرا اس مشکل میں کیوں پڑے، وہ اس الجھن میں کیوں پھنسے، وہ کہ میں نے تو کہا نہیں، تو آپ نے صحیح جگہ بھیجا تو آپ کو جواب مل گیا ماشاءاللہ۔ اب آج کا مضمون شروع کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنك لعلى خلق عظيم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ابھی آپ دیکھیے کہ میں نے باقاعدہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ کو صفات میں اشتراک کا مسئلہ سمجھایا۔ اب اس کی ایک مثال، ابھی جو مختصر سا خطبہ پڑھا اور آیہ کریمہ پڑھی، اس میں دیکھیں، میں نے آیت کریمہ پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انک لعلی خلق عظیم، حضور کے خلق کو اللہ نے عظیم کہا، اور اختتام کیا صدق اللہ مولانا العظیم، ہمارے رب اور مولا عظیم نے سچ فرمایا۔ تو دیکھا حضور کو بھی عظیم کہا اور اللہ نے خود کو بھی عظیم کہا۔ اور مختصر خطبہ میں نے 5 صفات ایسی پڑھی، ذکر کی، جو پانچوں کے پانچوں اللہ کی شان میں بھی بیان ہوئی اور آقا علیہ السلام کے لیے بھی بیان ہوئی، سوائے النبی کے۔ باقی رؤوف بھی، امین بھی، عظیم بھی، رؤوف بھی، رحیم بھی، یہ ساری صفات مشترک۔ تو یہ مسئلہ اشتراک فی الصفات کا ہے، ہمیشہ اس کو یاد رکھیں۔ علماء بھی جب کبھی ایسی نوبت کبھی آئے تو اس فرق سے پوری الجھن رفع ہو جائے گی۔ شرک اور چیز ہے اور صفات میں اشتراک اور چیز ہے۔ اشتراک میں شرک تب ہوتا ہے اگر جس طرح اللہ کی شان کے لیے ثابت کیا اسی طرح حضور کے لیے یا مخلوق کے لیے ثابت کرے، اسی طرح، پھر شرک ہوگا۔ اگر اسی طرح کو نکال دیں درمیان سے، اللہ کے لیے ثابت کیا اللہ کی شان کے لائق، اور رسول کے لیے مخلوق کے لیے ثابت کیا مخلوق کی شان اور مقام اور مرتبے اور حد کے لائق، اس کے مطابق، تو وہیں سے شرک ہٹ گیا اور اس کی جگہ اشتراک نے لے لی۔ تو یہ مسئلہ اشتراک اور مظہریت کا ہو جاتا ہے، مظہریت کا، اور تخلق باخلاق اللہ کے تابع ہو جاتا ہے، تخلق میں آ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ اشتراک میں اور مظہریت میں اور تخلق میں آ جاتا ہے۔ ہم تیسری رات سے یا پچھلی تیسری مجلس سے آقا علیہ السلام کے خلق عظیم کی بات کر کے یہ واضح کر رہے ہیں کہ سب سے اہم ترقی، روحانی ترقی ہماری زندگی میں اخلاق کی ترقی۔ اگر ہمارے اخلاق سنور جائیں تو ہماری روحانی ترقی کے سارے راستے کھل جاتے ہیں۔ یہی ایک رکاوٹ ہے، ورنہ آپ کی محنتوں میں کوئی کمی نہیں۔ میں پھر آپ کی توجہ ادھر مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، آپ کو کہیں اور ایسے نظر آتا ہے حرمین شریفین کے علاوہ ہزار ہا کی تعداد میں لوگ اعتکاف اکٹھے بیٹھے ہوں،
اور دور دراز کے سفر کر کے آ کے بیٹھے ہوں. چونکہ جب آپ ایک مسجد میں بیٹھتے ہیں معتکف بن کر، 2 بندے بیٹھیں گے، 3 بیٹھیں گے، 10 بیٹھیں گے، 20 بیٹھیں گے. اگر بڑی کشادہ مسجد ہے، جگہ ہے، تو 100-200 بیٹھ جائیں گے، چند 100 بیٹھ جائیں گے. جگہ کی کشادگی کے اعتبار سے آپ کو کشادہ جگہ بھی ملے گی، انتظام بھی آسان ہوگا، مشکلات بھی کم ہوگی. اور جب ہزارہا لوگ جمع ہوتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اور گرمیوں کا موسم ہے، تو تکلیف بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مشکلات بھی ہوتی ہیں. اتنی سہولتیں بھی نہیں ہوتی جتنی 2 4 5 10 بندے اگر ایک جگہ بیٹھتے پوری مسجد میں تو سہولتیں ہو سکتی تھی، وہ بھی نہیں ہوتی. پھر مردوں کا بیٹھنا تو اپنی جگہ. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں، کہیں تصور ہے؟ یہ سامنے دیکھیے، ایک دریا ہے، سمندر کہیں، ہزاروں کی تعداد میں خواتین بیٹھی ہیں اعتکاف میں. ان کے لیے کتنی مشکلات ہوں گی، خواتین کو کتنی مشکلات ہوں گی. یہاں بیٹھنا ہی صرف نہیں ہے مشکلات کا باعث، ان کا گھروں سے چل کے آنا. یہ پاکستان کی سوسائٹی ہے، خود مالک و مختار نہیں ہے. اگر آنے والی کسی کی بیوی ہے تو اس کا شوہر اجازت دے گا تو آئے گی. اب مجھے آج یہ بھی خبر ملی کہ ہماری ایک ایسی بہن آئی ہے، اس کو شوہر نے کہا اگر آپ نے اعتکاف جانا ہے تو ادھر ہی رہنا، واپس نہ آنا. پھر اللہ پاک آسانی فرما دے گا. اور یہ جو کسی شخص کی زوجہ بیوی اعتکاف بیٹھی ہے اور شوہر نے الٹیمیٹلی آنے دیا، بے شک ایسا جملہ بھی بولا، لیکن اللہ پاک ناراض نہیں ہوتا، وہ اس کا پورا اجر اس کے شوہر کو بھی عطا کر دے گا. الٹیمیٹلی آئی تو شوہر کی اجازت سے ہی ہے نا، تو شوہر کو گھر بیٹھے اعتکاف کا ثواب مل گیا، تو دوہرا ثواب بیوی لے کے جا رہی ہے. مگر آتے مشکلات ہیں. آتے ہوئے بیٹیاں آئی ہیں تو ماں باپ کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتی. جگہ جگہ امن و امان ملک میں نہیں ہے، قتل و غارت گری ہے، اغوا ہو رہے ہیں، ڈکیتیاں ہیں، کسی کی جان و مال عزت محفوظ نہیں ہے. کوئی آسانی سے کون دیتا ہے اجازت کسی کو جاؤ؟ تو ان بیٹیوں کا آنا، بہنوں کا آنا، پھر مائیں ہیں عمر رسیدہ ہیں، ان کا آنا، اللہ کے حضور کمی نہیں. ان کو ایک ایک کو اللہ ہی بہتر جانے، 100 اعتکافات کا اجر اللہ پاک عطا فرماتا ہوگا. کہ کتنی مشکلات کے دریا عبور کر کے آئی ہیں. پھر ان کا انتظام کرنے والی بیٹیاں، ویمن لیگ کی بیٹیاں، اعتکاف کی انتظامیہ، گرلز کالج، شریعہ کالج کی انتظامیہ، ان کے پرنسپل، طالبات، ساری جو لگی ہوئی ہیں کارکنان ویمن لیگ کی، ان کے کتنے اجور ہیں. اسی طرح آپ کے اجور ہیں. اب یہ نیکیاں ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، آپ تلاوت کرتے ہیں، اس اعتبار سے بہت سی نیکیاں جمع ہیں. مگر رکاوٹ کیا ہے؟ ایک دروازہ ہے، بند ہے. وہ کھل جائے تو ولایت کے رستے پہ چل پڑے. ایک دروازہ ہے، بند ہے، وہ کھل جائے تو ولایت کی راہ پہ چل پڑے. روحانی ترقی شروع ہو جائے، احوال بدلنے لگ جائیں، ملکوتی صفات پیدا ہو جائیں. فرشتے تو نہیں بنتے، مگر فرشتوں جیسے احوال نصیب ہو جاتے ہیں، ملکوتی صفات مل جاتی ہیں. اور پھر بندوں کو اس سے بھی ترقی ہوتی ہے، جبروتی صفات مل جاتی ہیں. اس سے بھی ترقی ہوتی ہے تو لاہوتی صفات مل جاتی ہیں. ہے تو یہی بندہ نا، بشری پیکر ہے، یہی بندہ ہے. مگر اس بندے کے اندر نئے سے نئے جہان آباد ہونے لگتے ہیں. حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین، وہ بھی پیکر بشری انسان ہی ہیں، مگر اس انسان کے اندر ایک نیا جہان آباد تھا. حضور سیدنا غوث العظم، غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بشری پیکر ہی ہیں، انسان ہیں، مگر ایک ایسا انسان کہ کئی جہان آباد ہیں نئے. حضور داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی انسان ہی ہیں، مگر ایک ایسا انسان کہ اس کے اندر کتنے جہان آباد ہیں.
حضور خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ غریب نواز، حضور بابا فرید الدین گنج شکر، خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، خواجہ حضرت مجدد الفسانی، حضرت شاہ بہاؤالدین، حضرت شبلی، ابو بکر شبلی، حضرت سید احمد الرفاعی، یہ سب انسان ہی ہیں، حضرت معروف کرخی، حضرت جنید بغدادی، حضرت شبلی، ابو بکر شبلی، حضرت ذوالنون مصری، یہ سب انسان ہیں، با یزید بستامی، ابو الحسن خرقانی، یہ سب انسان ہیں، مگر ایسے انسان ہیں کہ ان کے اندر کئی جہان آباد ہے، ان کے اندر کئی جہان آباد ہے۔ تو بندہ نہ کھانا پینا جاتا ہے وہ بھی کھاتا، کھانا پینا بھی رہتا ہے، سونا جاگنا بھی رہتا ہے، اٹھنا بیٹھنا بھی رہتا ہے، بلکہ اولیاء اور عرفاء ایک بات کہتے ہیں، بعض اولیاء کہتے ہیں کہ بعضوں کو اللہ کی پہچان آسانی سے ہو جاتی ہے، ولی کی پہچان مشکل ہوتی ہے۔ کیا؟ اللہ کی پہچان اس لیے آسانی سے ہو جاتی ہے کہ اللہ کی صفات عالم باطن میں بھی ہیں، عالم ظاہر میں بھی ہیں، مخفی بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں۔ آپ سمجھیں؟ جو تو مخفی ہیں وہ تو صاحبان خفا جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ کی جو صفات اور قدرتیں اور اس کی شانیں جو ظاہر ہیں وہ تو نظر آتی ہیں، ان کا تو پتہ چلتا ہو جاتا، اللہ کی کرم نوازی کا، اللہ کے احسانات کا، اللہ کے انعامات کا، اللہ کی قدرتوں کا، اللہ کی نعمتوں کا بندے کو احساس ہوتا ہے، بہت سو کو احساس ہوتا ہے۔ یہ ظاہر کائنات ساری اللہ کی نشانیوں سے بھری ہے، نشانیاں ہیں۔ تو اگر اللہ کسی کو ہدایت دے تو اللہ کی ظاہری ہے کہ بندے کو راستہ مل جاتا ہے اس کی پہچان کا، لیکن ولی ظاہر نہیں ہوتا، ولی کی نشانیاں، ولایت امر ظاہری ہے ہی نہیں، یاد رکھ لیں، ولایت ہے ہی امر باطن، یاد رکھ لیں یہ بات، ولایت امر باطنی کا نام ہے، امر ظاہری کا نام نہیں ہے۔ تو ولی ہو جانے سے اس کا ایسا نہیں ہو جائے گا کہ ولی ہونے سے پہلے ٹوپی پہنتا تھا، اب ولی ہو گیا ہے تو اب پورا امامہ ہی پہنے گا، نہیں، ٹوپی بھی ولی کا کوئی ایک لباس نہیں ہے کہ وہ شلوار قمیض پہنے، عربی لباس پہنے، کوٹ پینٹ پہنے، لمبا پہنے، تہبند پہنے، پاجامہ شلوار پہنے، دھوتی چادر پہنے۔ نہیں ہے، ہر وہ لباس جو آقا علیہ السلام کی سنت کے تابع ہے، جس کا شریعت نے حکم دیا وہ لباس پہنے گا۔ ولی کی خوراک مقرر نہیں ہے، یہ نہیں کہ ولی روٹی نہیں کھا سکتا، اب چونکہ ولی اللہ ہو گیا بریانی نہیں کھا سکتا، ولی اللہ کھا سکتا، ولی اللہ ہو گیا مٹن قورمہ نہیں کھا سکتا، ولی اللہ ہو گیا سویٹ ڈش نہیں کھا سکتا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھئی یہ ولی ہے، میں نے آنکھوں سے بریانی کھاتے دیکھا اس کو، یہ کیسے ولی ہے، میں نے اس کو پراٹھا کھاتے دیکھا ہے، یہ ولی ہے لسی پیتے دیکھا ہے میں نے، یہ کہاں کا ولی ہے جلیبیاں کھا رہا تھا۔ بھئی ولی کا کوئی، ولی صرف حلال کھائے گا بس، اب حرام نہیں جا سکتا، اس کے اندر حرام نہیں کھا سکتا، اور شبہ والا بھی کھانا نہیں کھا سکتا، جو کھائے گا وہ الگ تحقیق حلال ہوگا، نور ہوگا۔ اب کھانے کا فرق نہیں ہے، البتہ کھانے کی مقدار کا فرق ہوگا، ولی ہوگا تو پیٹ بھر کے نہیں کھائے گا، کھاتا نہیں ہوگا، یعنی کہ پیٹ کھائے اور یہاں حلق تک سانس لینے کی جگہ ہی نہ رہے، کھا کے تو پیر سے ڈکار ہی نہیں مار سکتا، پڑا ہوا ہے، ایسے حال کا ہے تو وہ ولی نہیں ہوگا۔ ولی ہوگا تو تمیز سے کھائے گا، کیا؟ تمیز سے کھائے گا، جیسے آقا علیہ السلام کھاتے، کچھ بھوک رکھ کے کھائے گا، آپ سمجھ گئے نا بات۔ تو اسی طرح آپ، اور زبان کی پابندی نہیں، ولی ہو گیا لہذا عربی بولے گا،
ایسے اولیاء جن کو عربی بولنا ہی نہیں آتی. تو جو پاکستان سے ہوگا کوئی ولی تو وہ عربی کہاں سے بولے؟ عربی ولی ہندی بھی بولے گا، ولی سندھی بھی بولے گا، ولی پنجابی بھی بولے گا، ولی سرائکی بھی بولے گا، عربی بھی بولے گا. اگر ویسٹرن ورلڈ میں ہوا ہے تو ولی انگریزی بولے گا، افریقہ میں ہوا تو افریقی زبان بولے گا. بھائی ولی کے لیے نہ کوئی شرط، نہ زبان کی، نہ لباس کی، نہ شکل و صورت. صرف گورا ہونا چاہیے؟ نہیں بھائی، سیاہ رنگ بھی ولی ہو سکتا ہے. سیاہ رنگ ہو، سانولا رنگ ہو، گورا رنگ ہو، جو بھی ہوگا وہ ایک روحانی حسن ہوگا اس کے چہرے پر. ایک روحانی حسن ہوگا، چہرہ اس کا بھائے گا، دلوں کو، طبیعتوں کو بھائے گا، وہ اس کے قلب کے نور کے اثر سے. مگر قد کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ ولی 5.5 فٹ کا کم سے کم ہونا چاہیے، 6 فٹ کا ہونا چاہیے. نہ، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ظاہر میں ولی بازار نہیں جا سکتا، ولی شاپنگ نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے. ولی بشر ہے، انسان ہے، وہ سارے وہ کام کرے گا، شادی بیاہ کرے گا، اولاد ہوگی، سیر و تفریح پہ سارے وہ کام کرے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے اور اس کی شریعت نے جن کو جائز بولیے قرار دیا ہے. اب یہ ظاہری جتنی علامات ہوتی ہیں اس سے تو کسی کی ولایت کا پتہ نہیں چلتا. تو ولایت ہے کیا؟ میں نے بتایا تقویٰ اور حسن خلق. تقویٰ اور حسن خلق کا کمال درجے پر اجتماع، یہ ولایت ہے. ولی کا قلب وسیع ہو جائے گا سمندروں کی طرح، ولی کے اخلاق حسین ہو جائیں گے، ولی کے اندر بخیلی کنجوسی نہیں رہے گی، وہ سخی و تباہ ہو جائے گا. ولی کریم ہوگا، ولی نفرت نہیں کرے گا، محبت کرے گا. ولی بغض نہیں رکھے گا، ولی معاف کرنے والا ہوگا. ولی دینے والا ہوگا، چھیننے والا نہیں ہوگا. ولی گالی گلوچ نہیں کرے گا، دعائیں دے گا، پیار کرے گا. ولی مہمان نوازی کرے گا، ولی لوگوں کی خدمت کرے گا، لوگوں کو ہدایت دے گا، لوگوں کی بھلائی سوچے گا، صلہ رحمی کرے گا. تو یہ سارے امور اخلاق اور باطنی احوال کے ہیں، وہ ماتھے پہ لکھے ہوئے نہیں ہوتے. تو بہت سے لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے، وہ ظاہری احوال دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس تسبیح بڑے سائز کی نہیں ہے، یہ ولی نہیں. آنکھیں ایسے موٹی کر کے گھور کے نہیں دیکھتا، سرخ سرخ کر کے کہ اگلا ڈر جائے. منہ کے اوپر اس کے کوئی ایسے اثرات نہیں ہوتے کہ جلال میں رہے، مروڑ آئے ہوئے ہیں اور پریشانی ہے، اگلا بندہ ڈر رہا ہے. نہیں، اس کے چہرے پر ملاحت ہوگی، نرمی ہوگی، باتوں میں مٹھاس ہوگی، چہرہ خوشگوار ہوگا، اخلاق. یہ وہ چیزیں ہیں امور باطنی جن سے ولایت تشکیل پاتی. اب سمجھیں بات کو. تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا، اب یہ جو خلق حسن ہے، خلق حسن اور حسن الخلق دونوں چیزیں، یہ اس وقت انسان کو ملتا ہے اور کمال کی طرف جاتا ہے. میں نے پہلی رات کہا تھا جب بندے کی میں کی نفی ہو جاتی ہے، میں کی نفی ہو جاتی ہے. تزکیہ نفس کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں کو چھوٹا کرنا شروع کر دیا جائے. تزکیہ ہوتا ہے، میں چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے. پھر تصفیہ ہوتا ہے، میں اور چھوٹی ہو جاتی ہے. پھر تصفیہ، تزکیہ، تصفیہ کے بعد پھر اس کے بعد تخلیہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد تجلیہ ہوتا ہے. اس طرح 10 مرتبے ہیں. چلتے 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 بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ اللہ سے اس کو سارا فیض ملتا ہے اور وہ اللہ کے فیض کا متولی ہو کر مخلوق میں بانٹتا ہے. یہ 10 مرتبے ہیں، مگر یہ ساری منازل باطن میں طے ہوتی. اور اگر میں قائم رہے اندر میں، تو دروازہ کھلتا ہی نہیں. اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں، علم بھی پڑھاتے ہیں، کتابیں بھی پڑھاتے ہیں، درس بھی دیتے ہیں، واعظ بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں، خواتین بھی محنت کرتی ہیں، تلاوت کرتی ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. یہ سارا کچھ ہوتا رہتا ہے، مگر اندر میں قائم اور دائم رہتی ہوں.
چونکہ اندر کی میں قائم اور دائم رہتی ہے، لہذا وہ جگہ نہیں چھوڑتی جہاں اللہ سمائے، اللہ کی محبت سمائے، اللہ کا تعلق سمائے، اللہ کی قربت سمائے، اللہ کی رضا سمائے، اللہ کا نور سمائے۔ میں اندھیرا کیے رکھتی ہے، تو میں کے اندھیرے کی وجہ سے اخلاق ناسوتی، حیوانی اور بشری رہتے ہیں، ملکوتی نہیں بنتے، اخلاق نہیں بدلتے، احوال نہیں بدلتے، کیفیات نہیں بدلتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اندر تبدیلی لائیں، اور اندر تبدیلی کے لیے آج ایک نقطہ سمجھاتا ہوں گر، اور وہ یہ کہ اپنے دل کو اللہ کے ساتھ ایسا مشغول کریں، ایسا لگا لیں اللہ کے ساتھ، اور دل کو اللہ کے تعلق کی لذتوں اور حلاوتوں سے ایسا معمور کر لیں، بھر لیں کہ کسی اور شے کا دھیان نہ آئے، تب جا کے یہ میں کو ایڈریس نہ کریں۔ میں کو جب توجہ نہیں دیں گے تو یہ ظالم اور کافر میں خود نظر انداز ہوتی 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 مر جائے گی۔ جب ہم توجہ دیتے ہیں نا، اندر سے نفس بولتا ہے میرے ساتھ کیا ہوا، مجھے عزت نہیں دی گئی، میرا نام نہیں بلایا گیا، میری بات نہیں سنی گئی۔ خواتین کا بھی رولا ہوتا ہے، مردوں کا بھی رولا ہوتا ہے، مجھے اہمیت نہیں دی گئی، مجھے نہیں سنا گیا۔ میں جب شروع ہوتا ہے، وہ میں چیختی ہے، تو بندہ اس کو ایڈریس کرتا، اس کی طرف متوجہ ہوتا، بس میں کی طرف متوجہ ہوا گیا، میں اسے انگیج کر لیتی ہے، میں بندے کو اپنے ساتھ انگیج کر لیتی ہے۔ میں کے کئی مسائل ہیں، بندہ ایک کے بعد دوسرا تیسرا ایڈریس کرتا کرتا اسی میں تھک ہار کے ختم ہو جاتا۔ اب یہ گر صوفیاء نے، اولیاء نے، عرفاء نے کس طرح سکھایا؟ اس مشن اور تنظیم کے کام کو، دین کے کام کو، اپنی روحانیت کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے لازم ہے کہ یہاں صفائی ہو، یہاں پر صفائی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اپنی کئی انبیاء پر نازل کی جانے والی کتب میں اور صحائف میں، یہ بڑی خاص بات، ارشاد فرمایا اذا کان الغالب علی عبدی الاشتغال بی جعلت لذتہ وہمتہ فی محبتی۔ نقطہ سنیں، اللہ پاک نے یہ راز اتارا اور اپنے خاص بندوں کے دلوں میں یہ راز اتارا اور اپنی کتابوں میں لکھوایا۔ فرمایا جب بندے پر یہ حالت غالب آ جائے، کون سی حالت؟ کہ وہ میرے ساتھ مشغول رہے۔ جب بندے پر یہ حالت غالب آ جائے، کون سی حالت؟ کہ وہ اللہ فرما کہ میرے ساتھ مشغول رہے۔ اب اللہ کے ساتھ مشغول رہے کیسے؟ اس کو مثال سے سمجھا دوں۔ ایک آدمی آپ سے بات کر رہا ہے، یعنی میرے قریب کھڑا ہو مثلا اور مجھ سے بات کر رہا ہو ایک شخص، اور ادھر ارد گرد لاؤڈ سپیکر پہ شور شرابہ بھی چل رہا ہو، 10 15 20 آدمی زور زور سے باتیں کر رہے ہو، شور شرابہ ہو رہا ہو، تو وہ جو ایک آدمی جس کے ساتھ میں مشغول ہونا چاہتا ہوں، جس کی بات میں سننا چاہتا ہوں اور جس کو اپنی بات سنانا چاہتا ہوں، نہ میری اس کو سنائی دے گی نہ اس کی مجھے سنائی دے گی، کیونکہ کان یہی ہے، اس کان میں 10 15 20 لوگوں کا شور شرابہ اور بھی بیک وقت چل رہا ہے، لاؤڈ سپیکر چلے ہوئے ہیں، 10 لاؤڈ سپیکر چلے ہوئے ہیں، ادھر سے گانے آ رہے ہیں، ادھر کوئی نعت پڑھ رہا ہے، ادھر کوئی قوالی کر رہا ہے، ادھر کوئی لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، ادھر آپس کے معاملے چکا رہا ہے، شور شرابہ ہے طرح طرح کا۔ اب اس میں اس ایک بندے کی آواز جو ہے وہ مجھے سنائی نہیں دے رہی اور میری بات اسے سنائی نہیں دے رہی، تو میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا بھائی ذرا تھوڑی دیر بند کرو لاؤڈ سپیکر، یا آپ چپ کرو، میں اس بندے کی بات سن لوں۔ تو اگر وہ باقی باتیں بند نہیں ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا شغل غالب ہے، ان کی آواز غالب ہے، اور میں اس ایک بندے کے ساتھ مشغول نہیں ہو سکتا۔ سکون اور سکوت ہو تو اس کے ساتھ مشغول ہوں گا۔ اسی طرح بندے کے قلب کا حال ہے، 100 دھیان ہے اس کے، اور کئی رولے ہیں جن کے اندر الجھا ہوا ہے،
اس کے ساتھ لڑائی بھی چل رہی ہے، ادھر مقدمہ بازی بھی چل رہی ہے، سسرال کے ساتھ بھی دنگا فساد چل رہا ہے، ان لاز کے ساتھ بھی چل رہا ہے، بیوی کے ساتھ بھی جھگڑا چل رہا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی جائیداد کے تنازع چل رہے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ بھی ایک مقدمہ چل رہا ہے، ساتھ والوں کے ساتھ بھی ایک معاملہ چل رہا ہے، ادھر کوئی اور مذہبی طبقوں کے ساتھ بھی معاملات، ان کے بھی رولے فتوے چل رہے ہیں، بندہ ادھر بھی الجھن، ادھر بھی الجھن، ادھر بھی الجھن، پھر دوسرے کی گاڑی دیکھتا ہے تو اپنی گاڑی چھوٹی ہے، محل دیکھتا ہے دوسرے کا میرا گھر چھوٹا ہے، میری تنخواہ کم ہے، پیسے کم ہیں، اس کے وسائل زیادہ ہیں، بچوں کی فیس زیادہ ہے، تو یہ بھی الجھنے ہیں۔ یہ 10-15 ساری چیزوں کو یکجا کر لیں، یہ ساری چیزیں بندے کو اپنے ساتھ مشغول کرتی ہیں، ہر مسئلہ بندے کو مشغول کرتا ہے، دھیان کو الجھا دیتا ہے۔ تو جب آپ کا دھیان، آپ کا قلب 100 چیزوں میں الجھا رہے گا تو وہ ایک مولا کے ساتھ مشغول کیسے ہوں گے؟ وہ 100 چیزوں میں ایک اللہ کی عبادت بھی فٹ کی ہوئی ہے، فٹ کی ہوئی ہے، سارے کام دھیان دلوں میں چل رہے ہیں، نماز آ گئی تو فرض بھی پڑھ لیے، تسبیح بھی کر لی، اللہ اللہ بھی ہو رہا ہے، تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بھی کیا جا رہا ہے، مگر سبحان اللہ زبان سے ہو رہا ہے، وہ دل کے اندر جم ہی نہیں رہا، دل مشغول نہیں ہے اللہ کے ساتھ، چونکہ بہت سارے شغل ہیں جن میں دل اور دماغ اور بندے کا من الجھا ہوا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ہتھ کارول دل یارول، جسم ساری دنیا کے معاملات کو نپٹاتا رہے مگر دنیا کا کوئی معاملہ، نہ چاہت کا نہ پریشانی کا، اسے دل میں داخل نہ ہونے دیں، دل کو تالا لگا رکھے، دل کے دروازے کو، دل میں صرف مولا کے ساتھ مشغولیت رہے، اللہ کے ساتھ۔ نقصان ہو گیا تو وہ نقصان ڈیل کرتے رہیں مگر دل میں نہ داخل ہونے دیں اس کا افسوس، نفع ہو گیا اس کو ڈیل کرتے رہیں مگر اس کی خوشی دل میں نہ داخل ہونے دیں۔ تو دنیا کو باہر رکھیں، دل میں نہ داخل کریں، دل صرف اللہ کے ساتھ مشغول رہے، اور جب دل مشغول رہے تو وہ تب ہوتا ہے جیسے آپ کا ذہن کے افکار بھی صرف اللہ کی یاد میں مشغول رہیں۔ اگر ذہن اور افکار اور سوچیں سازشوں کی آماج گاہ بنے ہوئے، اس میں سازشیں ہیں، اس صدر کے ساتھ جھگڑا ہے، اس ناظم کے ساتھ جھگڑا ہے، ادھر ویمن لیگ کے ساتھ جھگڑا ہے، ادھر یوتھ ونگ کے ساتھ جھگڑا ہے، سوشل میڈیا کے ساتھ جھگڑا ہے، نائب ناظم اعلیٰ کے ساتھ جھگڑا ہے، ادھر انجم صاحب کا جھگڑا ہے، انجم صاحب کے ساتھ جھگڑا ہے، ادھر نجم اور انجم صاحب جی نہیں ان کا جھگڑا ہے، ادھر امجد شاہ کا جھگڑا ہے، ادھر گنڈا پور صاحب کے ساتھ رولا ہے، ادھر حاجی امداد اللہ خان صاحب کے ساتھ۔ جب یہ سارے بندوں کے ساتھ آپ کے مسائل ذہن کو الجھائیں گے تو ذہن کا الجھاؤ سارا دل کو منتقل ہو جاتا ہے، دل کو منتقل ہو جاتا ہے۔ سرکار شاکر مزاری سوچ رہے ہیں کہ تو میرے رولے کا نام ہی نہیں لیا، تو سردار شاکر مزاری کا بھی رولا ہے۔ یہ سارے رولے ملا کر بندے کو ہولا کر دیتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں ہولا کر دیتے ہیں، یعنی اللہ دیکھتا ہے کہ یہ کیا بندہ ہے، رولوں میں رہتا ہے، رولوں میں ہی رہتا ہے اور میرے ساتھ مشغول نہیں ہوتا، ایک مجھے چھوڑ کے ہر شے میں مشغول ہے، ہر شے میں مشغول ہے۔ تو فرمایا اللہ پاک نے اگر بندہ یہ نہیں کہ باقی شغل چھوڑ دے، شغل چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا، دل کے مشغول ہونے کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا اگر بندے کا حال دل کا یہ ہو جائے کہ میرے ساتھ مشغول ہونا غالب آ جائے، یعنی باقی شغل بھی رہیں مگر اللہ کے ساتھ جو بندے کا مشغول ہونا ہے یہ غالب آ جائے، باقی اس سے نیچے ہو جائیں، تو بڑی عجب بات فرمائی اللہ پاک نے کہ جعلت لذتہ وہمتہ فی محبتی، پھر میں اس بندے کی لذت اپنی محبت میں رکھ دیتا ہوں، پھر میری محبت میں اسے وہ لذت آتی ہے کہ دنیا کی کسی شے میں وہ لذت نہیں ملتی، وہ لذت جو میری محبت میں آتی ہے۔ جب ایک بار لذت مل جائے پھر وہ لذت خود بخود بندے کو کھینچنے لگ جاتی ہے، وہ پہلا قدم ہے کہ اللہ کی محبت میں لذت ملنے لگے۔ وہ لذت اس وقت تک نہیں مل سکتی، اللہ کی محبت میں کانوں کو ملتی ہے، ایک لمحے کے لیے آپ سن رہے ہیں، آپ سر دھن رہے ہیں، ہماری بیٹیاں بہنیں بھی سر دھن رہی ہیں، اس لمحے ایک لذت مل رہی ہے، مگر یہ لذت سما ہے،
سننے کی لذت ہے، ایک لمحے کا کیف ہے جو آپ سن رہے ہیں، لیکن وہ لذت کانوں سے دماغ اور دل میں جب تک نہ اترے، اور وہ تب اترے گی کہ سارے شغل کمزور پڑ جائیں اور اللہ کے ساتھ مشغول ہونا غالب تر آ جائے۔ جب بندے کی مشغولیت اللہ کے ساتھ، مولا کے ساتھ غالب ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کے ذکر میں، اس کی محبت میں بندے کو لذت ملنے لگ جاتی ہے۔ اور فرمایا جب میری محبت میں اس کو لذت ملتی ہے تو تب رفتہ رفتہ میرے اور اس کے درمیان جو پردے ہیں ایک ایک کر کے پردے اٹھنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ محبت میں جب تک لذت نہ آئے اس وقت تک حجاب نہیں اٹھتا، پردے نہیں اٹھتے، کیونکہ بندہ غیر رہتا ہے اور غیروں سے پردہ نہیں اٹھایا جاتا۔ شریعت نے کیا حکم دیا ہے؟ غیر محرم سے پردہ ہے اور محرم سے پردہ نہیں ہے۔ تو جب تک بندے کو اللہ کی محبت میں لذت نہیں ملتی، بندہ غیر محرم رہتا ہے، غیر محرم رہتا ہے، اس کے لیے پردے رہتے ہیں۔ جب اللہ کی محبت میں لذت ملے گی اور کیف ملے گا تو تب محرم بنے گا، محرم بنے گا تو پردے اٹھیں گے۔ محرم کہتے ہیں یہ محرم راز ہے، تو پردوں کے پیچھے تو راز ہیں سارے، تو پردے کیوں اٹھے غیر محرموں سے؟ تو وہ دروازہ کھلتا ہے جب اللہ کی محبت میں لذت ملتی ہے۔ لذت تب ملتی ہے جب بندے کا دل اللہ کے ساتھ مشغول ہونے میں غالب آ جاتا ہے باقی شغلوں پر۔ اب آگے دیکھیے، ایک شخص حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں گیا، آپ کی بارگاہ میں حضرت سری سقطی ان کے پاس حاضر ہوا اور جا کے پوچھا ایو شیء اقرب الی اللہ لیتقرب بہ العبد الی اللہ۔ پوچھا اے حضرت سری سقطی البغدادی، مجھے کوئی سبق دیں، کون سی شے ہے جو اللہ کے بہت قریب ہے، جو اللہ کے بہت قریب ہے اور بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے تاکہ اس شے کو اپنایا جائے اور بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کا قرب تلاش کر رہا ہے۔ حاجی اکرام صاحب، حاجی اکرام المدنی، صوفی اکرام صاحب ہمارے مدنی ہیں، ماشاءاللہ، اللہ آپ کی صحت سلامت رکھے۔ تو کون سی شے ہے جو مجھے اللہ کے قریب کر دے تاکہ میں اسے اپنا لوں اور اللہ کی قربت مل جائے؟ یہ سن کر حضرت سری سقطی رونے لگ گئے، واہ، رونے لگ گئے۔ اب یہ محبت کی علامت ہے۔ کیوں رونے لگ گئے؟ کہ کسی شخص سے آواز سنی کہ اللہ کا قرب مانگتا ہے، ہائے ہائے، اللہ کا قرب چاہتا ہے۔ اس بات میں بھی لذت آتی ہے کہ کوئی میرے مولا کا قرب کا طلبگار ہے، واہ 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 واہ، میرے مولا کے قرب کا طلبگار ہے۔ رونے لگ گئے اور پوچھنے لگا کہ آپ مجھ سے یہ چیز پوچھ رہے ہیں، آپ جیسے لوگ یہ چیز پوچھتے ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا جی ہاں، مجھے جواب دیں، ہدایت کر دیں۔ آپ نے فرمایا، حضرت سری سقطی نے فرمایا سن لیں، جو چیز تجھے اللہ کے قریب کر دے گی، ان افضل ما یتقرب بہ العبد الی اللہ سبحانہ، جو چیز اللہ کے قریب کرتی ہے، یہ بات بڑی توجہ سے ذہن نشین کر لیں، جو چیز بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور سب سے زیادہ قریب کر دیتی ہے اور پردے اٹھا دیتی ہے اور اللہ کی بارگاہ قرب میں پہنچا دیتی ہے، بارگاہ قرب میں پہنچا دیتی ہے، سب سے بڑھ کر وہ کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا ان یطلع اللہ علی قلبک وانت لا ترید من الدارین غیرہ، فرمایا وہ صرف ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے کہ اللہ تمہارے دل میں جھانکے۔ اللہ وقتاً فوقتاً اپنے بندوں کے دل کو دیکھتا رہتا ہے، ویسے تو ہر وقت دیکھتا ہے، کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں، مگر خاص معنی میں اللہ اپنے بندوں کے دل کو دیکھتا۔ فرمایا سب سے اللہ کی قربت عطا کرنے والی حالت یہ ہے
کوئی خاص عبادت، کوئی خاص روزہ، کوئی تسبیح، کوئی ذکر اذکار بیان نہیں کیا۔ فرمایا سب سے زیادہ اللہ کا قرب دینے والی شے یہ ہے کہ تیرے دل کا حال یہ ہو جائے کہ اللہ تیرے دل میں جھانکے اور دیکھے اور خود پا لے کہ تو سوائے اللہ کے ساری کائنات میں کچھ اور چاہتا ہی نہیں ہے، وہ خود دیکھے۔ وہاں اے بندے تیری زبان کا بولنا کوئی قیمت نہیں رکھتا کہ تو کہتا پھرے باری تعالیٰ میں تیرے سوا کچھ نہیں مانگتا، میں تیرے سوا کچھ نہیں چاہتا۔ ہم بھی راتوں کو 27ویں رات آگے پیچھے رو رو کے کہتے ہی ہیں نا کہ مجھے صرف تیری ذات چاہیے، تیری رضا چاہیے۔ نہیں، یہ ہمارے کلمات ہیں۔ فرمایا نہیں، کہنا پڑھنا نہیں، وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے وہ یہ حال دیکھ لے کہ اس وقت میرے بندے کے دل کا حال یہ ہے کہ سوائے میرے ساری کائنات میں، دنیا اور آخرت کے دونوں جہانوں میں، اس کے اندر کوئی اور خواہش نہیں سوائے میرے۔ یہ بندہ صرف مجھے چاہتا ہے اور کوئی چاہت نہیں بچی۔ جب دل کا یہ حال ہو جائے تو یہی حالت سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرنے والی۔ کوئی اور وظیفہ، کوئی اور خاص قسم کی وضع، قطع، طرز کی عبادت، کوئی شے وہ قرب نہیں دیتی، چونکہ یہ جسم ہیں سارے اعمال اور عبادات کے جسم ہیں۔ روح نہ ہو تو جسم مردہ ہوتا ہے، اور روح یہ ہے جو میں نے بتایا کہ اللہ اپنی نگاہ فرمائے بندے کے دل میں اور خود اللہ دیکھے کہ کیسا میرا بندہ، اس کے دل میں سوائے میرے کسی شے کی طلب ہی نہیں، تو بندے کو نہ کہنے کی ضرورت نہ مانگنے کی ضرورت، بندہ خود اپنی قربت سے نواز، اللہ پاک بندے کو قربت عطا کر دے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں، سیدنا ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں کہ میری ہمت، میری خواہش کی انتہا، میری طلب کی آخری حد اور میری مراد فقط یہ ہے ان یجعل لی المیل الی اللہ، ان یجعل اللہ المیل الی فلا ارى شیئا دونہ ولا اشتغل باحد سواہ۔ میری خواہش کی انتہا یہ ہے کہ میرے دل کا میلان، میرے دل کا جھکاؤ، میرے دل کی رغبت، میرے دل کی محبت اللہ کی طرف اس طرح ہو جائے کہ سوائے اللہ کے میرے دل کو کچھ دکھائی نہ دے۔ سوائے اللہ کے میرے آنکھ کو دکھائی دے، آنکھ دیکھے مگر دل کو کچھ نہ دکھائی دے۔ دل جدھر دیکھے اللہ نظر آئے، جدھر دیکھے اللہ نظر آئے۔ فرمایا اور اس لیے پھر وہ دل اللہ کے سوا کسی اور سے مشغول نہ ہو۔ فرمایا اگر مجھے یہ مراد مل جائے تو پھر حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں پھر پرواہ نہیں، خواہ اللہ مجھے خاک میں ملا دے، یعنی موت دے دے اور میں خاک میں مل کے ختم ہو جاؤں، یا مجھے پلٹ کر پھر عدم میں لے جائے اور بالکل نہیں کر دے، نفی کر دے جب میں تھا ہی نہیں، خواہ اس حال میں لے جائے خواہ خاک میں پلٹا دے، پھر مجھے انجام سے غرض نہیں، بس میری مراد مجھے یہ مل جائے کہ دل سوائے مولا کے کسی اور شے کو نہ دیکھے۔ اب یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان سے کسی نے سوال کیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا بِأَيِّ شَيْءٍ وَجَدتَ الْخُلَّةَ، اے ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ کے خلیل بن گئے، خلیل اللہ ہوئے، کس ذریعے سے اللہ کے خلیل بنے؟ کوئی طریقہ ہمیں بھی بتائیں، کس شے نے آپ کو اللہ کا خلیل بنا دیا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا بِإِنْقِطَاعِي إِلَىٰ رَبِّي وَإِخْتِيَارِي إِيَّاهُ عَلَىٰ مَا سِوَاهُ۔ فرمایا صرف اس شے نے مجھے اللہ کا خلیل یعنی دوست بنا دیا کہ میں اپنے دل کے ساتھ ہر شے سے منقطع ہو کر کٹ کر اس کے ساتھ ہو گیا، اور میں نے ہر شے کو چھوڑ کر دل کی چاہت میں اسے اختیار کر لیا، بس اس نے مجھے اللہ کا خلیل بنا دیا۔
اب آپ نے دیکھا جتنے انبیاء کے، اولیاء کے، بڑوں کے اقوال بتائے، ساروں کا مرکزی نقطہ تعلیم کا ایک ہی۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رابعہ بصریہ، یہ بہنوں اور بیٹیوں کے لیے خاص طور پہ اور آپ کے لیے بھی ہے، فرماتے الہی ہمتی و مرادی فی الدنیا ذکرک وفی الآخرۃ رؤیتک ثم افعل بینہما ما شئت۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حضور ہمیشہ عرض کرتی، میرے الہی، میری خواہش، میری طلب، میری تمنا، میری مراد دنیا میں صرف یہ ہے کہ تو یاد رہے، اور تیری یاد کے سوا کوئی اور یاد میرے دل میں گھر نہ کرے۔ دنیا میں تو یاد رہے اور آخرت میں تیرا دیدار رہے، صرف آخرت میں تیرا دیدار رہے، نہ مجھے دنیا کی کسی اور لذت سے غرض، نہ آخرت میں نعمت جنت کی کسی نعمت سے غرض، باقی سب چیزیں تیرا امر ہیں، جو تیرا امر چاہے میرے ساتھ کر دے، بس دنیا میں دل تیری یاد سے معمور رہے اور آخرت میں آنکھیں تیری دیدار سے معمور رہے۔ یعنی یہ میں ساری چیزیں جتنی بیان کر رہا ہوں ان کا مرکزی نقطہ ایک ہے، ایک ہی مرکزی نقطہ، اور وہ یہ ہے کہ دل کو خالی کر لیں، خلوت دے دیں اللہ کے لیے، دل اللہ کی یاد کی خلوت گاہ بنا لیں، اللہ کی یاد کے لیے خلوت گاہ بنا لیں۔ خلوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس میں اور کوئی آ نہ سکے، خلوت، آپ کوئی اور نہیں آتا، بس دل کو خلوت گاہ بنا لیں، صرف اللہ کی یاد آئے، اللہ کی رضا۔ اب اس کے لیے آپ ایک تنظیمی زندگی میں ہیں، ایک آئلی زندگی میں ہیں، ایک معاشرتی زندگی میں ہیں، اس کے لیے سبق یہ ہے، آپ 100 کام کرتے ہیں، آپ مرد بھی کر رہے ہیں، بیٹیاں اور بہنیں بھی کر رہی ہیں ویمن لیگ کی۔ ممکن ہے آپ ایک کارکن ہیں، ایک چھوٹی تنظیم کی عہدیدار ہیں، ذمہ دار ہیں، آپ کا صدر، نائب ناظم اعلیٰ، ناظم اعلیٰ، یا ویمن لیگ کی صدر یا ناظمہ، یا تحریک منہاج القرآن کی، یا پیٹ کا کوئی بھی بڑا ذمہ دار، یا اسی طرح سوسائٹی میں، معاشرے میں کوئی بڑا آپ کی بات پہ رسپانس نہیں دیتا، آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتا، تو بس یہی نقطہ سمجھانا، وہاں قلق ہوتا ہے نا، دکھ ہوتا ہے نا، شکوہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں اپریشیٹ نہیں کیا گیا، بس یہی رولا ہے، یہی جو اپریشیٹ نہیں کیا گیا، یہی تالا لگا ہوا ہے جو آگے روحانی ترقی کا دروازہ نہیں کھولتا۔ بھائی آگ لگائیں بندوں کے اپریشیٹ کرنے نہ کرنے پر، صرف دھیان رکھیں کہ مولا اپریشیٹ کرے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف المحجوب میں بیان کیا، اور اسے دیگر اور اولیاء اور عرفاء نے بھی اپنی کتب میں حضور داتا صاحب سے پہلے بھی لکھا کہ ایک اللہ کا دوست، ایک ولی اللہ 70 سال سے عبادت میں تھا۔ یہ میں نے پہلے بیان کیا ہے واقعہ، آج اس موقع محل کی مناسبت سے دہرا رہا ہوں، 70 سال سے عبادت میں تھا۔ اللہ پاک نے وحی بھیجی اپنے نبی کو، جو اس وقت کے نبی تھے، اس کو وحی بھیجی، دکھانا چاہتے ہیں کہ میرے دوستوں کا حال کیا ہوتا ہے، جو مجھ سے وفا کرنے والے میرے عاشق ہیں اور میرے تعلق میں مخلص ہو گئے ہیں، کمال پا گئے ہیں، ان کا حال کیا ہے۔ وہی بھیجی، فرمایا کہ اے میرے نبی اس جگہ جا، وہاں ایک بوڑھا ملے گا آپ کو، وہ 70 سال سے میری عبادت میں مصروف ہے، اس کو جا کر یہ بتا دے، اپنا تعارف کروا اور بتا دے کہ اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تمہیں خبر دے دوں کہ اللہ نے تمہاری 70 سال کی عبادت رد کر دی، قبول نہیں فرمائی، 70 سال کی عبادت رد ہو گئی۔ اب یہ بہت بڑی مثال ہے اس دھندے کو حل کرنے کے لیے کہ ہمیں اپریشیٹ نہیں کیا گیا، مجھے اپریشیٹ نہیں کیا گیا، اوروں کو کسی اپریشیشن کی جاتی ہے، ہمارے ساتھ کوئی اناد ہے، میرے ساتھ کوئی بغض ہے، مجھے اپریشیٹ، یہ جو مجھے اپریشیٹ نہیں کیا گیا اس کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ جا کے بتا دیں
70 سال کی تو نے عبادت کی، اللہ نے رد کر دی۔ اللہ کے نبی نے جا کے یہ بات اس بندے کو بتا دی۔ وہ بندہ دیکھتے کہ اللہ کا نبی آیا، بتایا کہ اللہ نے پیغام بھیجا ہے، کھڑے ہو گئے، وہ اللہ کے ولی ہیں، کھڑے ہو گئے کہ اللہ کا پیغام آیا ہے، چاہت سے سنا۔ تو جب انہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک نے 70 سال کی عبادت آپ کی رد کر دی، وہ خوشی سے بے قابو ہو گئے، وجد میں آ گئے، خوشی سے وجد میں آ گئے، بے قابو ہو گئے، اور خوشی سے چیخ نکلی، وجد کے عالم میں چیخ نکلی، خوشی کی، شکر کی چیخ نکلی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تیری تو اب عمر ختم ہونے والی، 70 سال تو نے عبادت کی، اور تجھے تو اللہ نے پیغام یہ دیا کہ عبادت رد ہو گئی، مردود ہو گئی عبادت، بجائے اس کے کہ تو روتا دھوتا چیختا، تو خوشی سے وجد میں ہے، ہنس رہا ہے، شکر ادا کر رہا ہے، یہ کیا ماجرا؟ اب سنیے اس کا جواب، اس جواب سے اصلاح حاصل کریں، اپنے من کی اصلاح لیں۔ اس نے جواب دیا، آپ کا کہنا بجا، میں تو اس بات پہ خوش ہوں، وجد کر رہا ہوں، عبادت قبول کرنا، میرا کام تو عبادت کرنا تھا، میں کر رہا ہوں 70 سال سے، قبول کرے یا نہ کرے یہ اس کا کام ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، وہ قبول کرے یا نہ کرے، اپریشیٹ کرے یا نہ کرے، یہ اس کا حق ہے، میں کون ہوں اس میں دخل دینے والا، اس کا فکر نہیں۔ خوشی سے اس لیے ناچتا ہوں اور شکر مندی میں یہ حال اس لیے ہے کہ 70 سال کی عبادت کام آ گئی، میں اس کے شمار میں تو آ گیا ہوں نا آج۔ اس نے جو آپ کو وحی بھیج کی ہے اور میری طرف بھیجا ہے، تو مجھے آج اس نے شمار تو کر لیا ہے نا، 70 سال کے بعد مجھے تک تو لیا ہے، میرا خیال تو کر لیا ہے، میری بات تو کی ہے، میری طرف تو آپ کو بھیجا ہے، اور میری طرف یہ پیغام تو بھیجا ہے نا کہ بتا دے کہ عبادت رد ہو گئی، بس میں اس پیغام پہ ناچ رہا ہوں، میرا کام ہو گیا، میرا کام ہو گیا۔ قبول کرے رد کرے وہ مالک ہے، اس کی مرضی ہے، بندے کا کیا کام کہ اس میں ٹانگ اڑائے۔ یہ ایک نکتہ ہے، اگر اس نکتے کو پا لیں تو تالا کھل جائے گا، بس یہ سارے میٹرز ہیں۔ یہی بہت بڑا دشمن ہے ہمارا، سب کچھ کرتے ہیں، کر کر کے تھک جاتے، مر جاتے، زندگی گزر جاتی ہے، تعلقات آپس میں ختم ہو جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، تنظیموں کے رشتے ٹوٹتے ہیں، شکوے ہوتے ہیں، دشمنیاں ہو جاتی ہیں، سارا کچھ برباد جاتا ہے، یہ تالا نہیں کھلتا۔ بس اتنی بات اگر کر لیں کہ اپریسیشن بندوں سے نہیں مولا سے چاہیے، بس اپریسیشن بندے سے بولیے نہیں، کس سے چاہیے؟ مولا سے، وہ دیکھتا ہے۔ اصل اپریسیشن وہی ہوگی جو قبر کی شام میں، جب پہلی شام قبر میں آئے گی تو اپریسیشن وہاں نظر آ جائے گی، جب آپ ساری عمر آقا کی وفاداری میں کام کرتے رہے، اس مشن کے لیے رات دن دائی بن کر، رفیق بن کر، معاون بن کر محنت کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، تگ و دو کرتے رہے، لوگوں کے گھر گھر جا کر پیغام پہنچاتے رہے، اگر یہ کیا، محنت کی، تھکے، اعتکاف کی محنتیں کی، مصطفی انقلاب کی محنتیں کی، اللہ کے دین کی سربلندی کی محنتیں کی، بھلے بھائی تنظیمی کوئی سربراہ اپریشیٹ کرے یا نہ کرے، آپ اس کے لیے نہیں کر رہے کام، ذہن میں رکھ لیں۔ آپ گنڈا پور صاحب کے لیے کر رہے ہیں، بولیے، ان کی رضا کے لیے، انجم صاحب کی رضا کے لیے، حسن بھائی کی رضا کے لیے، آپ نجم صاحب کے لیے، سردار شاکر مزاری صاحب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ان سے اجر لینا ہے۔ آپ علامہ آصف میر صاحب سے اجر لینا ہے، علامہ امداد اللہ خان صاحب سے اجر لینا ہے، ان کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، بولیے، فرحت حسین شاہ کے لیے کر رہے ہیں، فیاض وڑائی صاحب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں؟ نہیں بھائی، کسی کی نہیں، یہ لیے نہیں، یہ قبول کریں نہ کریں، مانے نہ مانے، شاباش دیں یا نہ دیں، اصل شاباش وہ ہے جو وہاں ملنی ہے، اور گنبد خضرا سے ملنی ہے، اور وہ شاباش آپ کو مل کے رہنی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، آنکھیں بند ہوں گی، قبر میں جائیں گے، پہلی شام پردہ اٹھ جائے گا،
اور آپ دیکھیں گے کہ تاجدار کائنات کا جب پوچھا جائے گا اے بندے بتا یہ ہستی کون ہے پہچانتا ہوں، تو آقا مسکرا کر جواب دیں گے فرشتوں یہ میرا غلام ہے، عمر پر منہاج القرآن کا جھنڈا اٹھاتا رہا ہے، میری غلامی کرتا رہا ہے، اس کا میرا اس سے نہ پوچھو، اس کا مجھ سے پوچھو۔ قبر کی پہلی رات ہی کام ہو جائے گا، قیامت کے دن آقا کی کملی اور شفاعت کا سایہ ملے گا، کام ہو جائے گا، جنت میں آقا کی ہمسائیگی قربت ملے گی، کام ہو جائے گا۔ یہ کوئی اپریشیٹ دنیا میں کسی نے کیا نہ کیا، آپ اپنے کیے کو برباد کرتے رہتے ہیں اور برباد کرتی رہتی ہیں۔ اس ولی سے سبق سیکھو جسے 70 سال کی عبادت کے بعد پیغام ملا کہ عبادت رد ہو گئی، ختم، وہ وجد میں آ کے ناچ گیا، اس نے کہا قبول ہو یا نہ ہو اس کا کام، اس نے وہاں سے بھی اپریسیشن نہیں مانگی، واہ واہ واہ، یہ ایک اور درجہ ہے، اس نے وہاں سے بھی اپریسیشن نہیں مانگی، اس نے کہا میرا سب کچھ یہ ہے کہ اس نے شمار تو کر لیا، آج مجھے پیغام تو بھیج دیا، یہ مقبولوں کی کتاب ہے، یہ مردودوں کی کتاب ہے، چلو اپنی کسی کتاب میں میرا نام تو لکھ دیا۔ ارے عشق اتنا خالص ہوتا ہے، عشق اتنا خالص ہوتا ہے۔ یہ ایک دنیاوی مثال میں نے پہلے بہت زمانہ پہلے 90s میں یا ممکن ہے 10-15 سال پہلے یہ 2-3 بار بیان کی تھی، وہ مجنو اور لیلا کی۔ وہ بات سمجھ آنے والی ہے اس لیے پھر دوہرا رہا ہوں۔ وہ آپ نے قصہ نہیں سنا کہ لیلا بیمار ہو گئی تھی تو مجنو کو خبر ملی، وہ ساتھ آ کے مسجد میں معتکف بن گیا۔ حکیموں نے کہا اسے خون چاہیے، وہ جتنے عاشق تھے سارے بھاگ گئے، وہ چوری کھانے والے تھے، لیلا روز چوری، میٹھا حلوہ، زردہ، ایسی چیزیں جو بھی آپ سمجھ لیں بنا کے بھیجتی تھی کہ مسجد میں اس کے عاشق بیٹھے ہیں، عشاق بیٹھے ہیں، خدام بیٹھے ہیں، وہ خوب ہپ کھاتے تھے، چوری کھاتے تھے لوگ۔ میرے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے چوری والے مجنو تھے، تو چوری والے مجنو کو روز چوری ملتی تھی، چوری تو جانتے ہیں نا، میں بھی بچپن میں کھاتا تھا، امی جی مجھے بنا کے دیتی تھی، اب تو وہ چوریاں نہیں رہی ہیں، تو وہ کھاتے تھے روز۔ جس دن خبر آئی کہ خون دو، چیک ہونا ہے کس کا خون ملتا ہے، ویسے میں بات بتا رہا ہوں اس زمانے یہ ٹیسٹ تو نہیں تھے، قصہ مختصر یہ کہ خون مانگا، سب بھاگ گئے، خون مجنو دیتا رہا، اس کا خون مل گیا، روز خون بھیجتا رہا، کتنی بوتلیں خون کی دے دیں۔ ایک حکایت ہے لیلا مجنو کی، حکایتیں واقعات سے متعلق نہیں ہوتی، سبق سے متعلق ہوتی، واقعہ کس طرح ہوا کس طرح نہ ہوا نہیں، حکایات مولانا روم نے بھی بیان کی، مثنوی میں حکایات ہوتی ہیں، اس میں سبق ہوتا ہے۔ تو شفا یاب ہو گئی، مجنو کے خون سے شفا یاب ہوئی، تو لیلا نے پھر شکرانے کے لیے دیگیں پکائیں، جب دیگیں پکائیں تو زردہ اور حلوہ لینے کے لیے سارے بھاگے ہوئے مجنو پھر آ گئے، کشکول لے کر، پیالے لے کر، ساری قطاریں لیلا ہر ایک کو دیتی گئی، بھر کے ہر ایک کو بھر کے دیتی گئی۔ اسے پتا نہیں تھا کہ یہ بھاگے ہوئے بھگوڑے ہیں، سارے بھاگ گئے تھے، پتا تھا کہ نہیں، مگر دیتی گئی۔ جب اصل مجنو آیا اور اس نے کشکول آگے کیا تو لیلا نے اس کو پہچانا اور ہاتھ مار کے اس کا کشکول توڑ دیا، اس کا پیالہ توڑ دیا۔ مجنو نے پیالے کے ٹکڑے جو ٹوٹ گئے تھے اٹھائے اور ناچنے لگ گیا وجد میں آ کر۔ لوگوں نے کہا پاگل ہو گیا ہے، تمہیں بھرے جہان میں بے عزت کر دیا اس نے، ہر ایک کے پیالے کو بھر دیا، ہر ایک کو دیا، اور تمہارا کشکول پیالہ بھی توڑ دیا، اور بجائے اس کے تو بے عزت ہو کے رو کے بھاگ جائے تو الٹا خوشی سے ناچ رہا ہے۔ مجھو ناچتا گیا، انہوں نے پوچھا کو راز تو بتاؤ کیا ہے، تو جب وہ اپنا ناچ کے خوشی میں ہوش میں آیا، اس نے کہا راز یہ ہے کہ کسی اور کا توڑا ہوتا، ہائے ہائے، اتنی بات، یہاں 100 مجنو جمع تھے، کسی اور کا توڑا ہوتا، 100 میں میرا پیالہ کیوں چنا، مجھے دوجیاں نالو وکھرا جانے ہیں تو توڑے ہے نا، میرا وکھرا جانے ہے نا، مینو وکھرا سارے نالو وکھرا جانے ہیں، سب سے جدا جانا ہے تو میرا پیالہ توڑا ہے، بس وہ جدا جاننے پر ناچ رہا ہے۔ تو عشق
اجر سے غرض نہیں رکھتا. عشق خالص شے ہے، عشق خالص شے ہے. وہ اجر اور اجرت سے تعلق نہیں رکھتا، وہ اپنے دل کو صرف محبوب کے تعلق سے بھر لیتا ہے، اور محبوب جیسی ادا سے بھی پیش آئے اسی سے خوش ہوتا ہے. یہ چند نکتے جو بتائے، اگر ان کو آپ سنبھال لیں اور دل میں ڈال لیں، ان کو دل میں ڈال لیں، تو بہت سارے جھنجٹ ختم ہو جائیں گے. بیٹیاں اور بہنیں بتائیں نا ہاتھ اٹھا کر، کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ بتائیں میری بیٹیاں اور بہنیں، سمجھ میں آئی ہے؟ جی ان جھنجٹوں سے نکلیں. کون اپریشیٹ کرتا ہے، کون نہیں کرتا، کون اہمیت دیتا ہے، کون نہیں اہمیت دیتا، یہ سب رولے ہیں، ادھر ہی رہ جانے ہیں، ان سے کچھ حاصل نہیں ہونا. تنظیموں میں مرد ہیں، آپ لوگ ہیں، یوتھ لیگ والے ہاتھ اٹھائیں، ایم ایس ایم والے ہاتھ اٹھائیں، تنظیمات والے ہاتھ اٹھائیں، منہاج القرآن اور کارکن جہاں کام کرتے اور سارے معتکفین جہاں جہاں آپ کا واسطہ ہے، ان جھنجٹوں سے نکلیں. یہی جھنجٹ ایک تالا ہیں جو روحانیت کا دروازہ کھلنے نہیں دیتے، ترقی نہیں ہونے دیتے. اپریسیشن کرنا اچھی چیز ہے، کوئی کر دے تو اس کا اخلاق، نہ کرے تو دل نہ توڑیں، اس کو بھی مثبت طریقے سے لے لیں. چلو بھول گیا، چلو بشری کمزوری لے لیں، بھائی بشری کمزوری ہے، بس ختم، اس سے آگے نہ جائیں. بھول گیا ہوگا، بھول گئی ہوگی، ختم، بس ذہن کو آگے مت چلائیں. بہت زیادہ ہی ناراض ہونا سمجھ لو یہ بشری کمزوری ہے، چلو تو بات ختم ہی ہو گئی نا. بشری کمزوری ہے، کیا ہو گیا؟ اللہ کا میں نے کہا تخلق، اخلاق سیکھیں، رنگ چڑھائیں. آدم علیہ السلام کو فرمایا اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس درخت کے قریب نہیں جانا، یہ نہیں پھل کھانا. کھا بیٹھے، کھا بیٹھے تو فرمایا اب نیچے جائیں. جب نیچے جانے لگے، جب نیچے جانے لگے تو اب دوسرا غیر تو کہے گا نا، غیر کے سزا دی ہے، غیر تو کہے گا سزا دی ہے، مگر جاتے ہوئے روکا، آدم ذرا گل تو سن. جی مولا، فرمایا یہ کلمات یاد کر لو اور جا کے ان کلمات کو پڑھنا، معاف کر دوں گا. کو سزا اس طرح تھوڑی دی جاتی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. معافی کا گر بھی سکھا دیا. یہ تو بات کی حضرت آدم سے آپس کی بات ہے. تو کسی غیر نے پوچھا کہ آدم نے کیا کیا، باری تعالیٰ آپ کا حکم نہیں مانا؟ فرمایا خبردار نہیں، نہیں 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 ایسا نہ کہو. فرمایا آدم نے کیا کیا؟ نافرمانی کی؟ نہ فرمایا، فرمایا ناسیہ، لم نجد لہو فناسیہ لم نجد لہو عزما. اب غیر کو بتایا ایسا نہ کہنا کہ آدم نے نافرمانی کی. فرمایا نہیں، بھول گیا تھا، بھول ہو گئی، بھول گیا، اور ہم نے دیکھا، ہم نے اس کے دل میں نافرمانی کا ارادہ نہیں پایا. اپنی گواہی بھی دے دی، اپنی گواہی دے دی. یہ ہے درگزر کا طریق. اپنوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے ہیں، اللہ کے اخلاق اپناتے ہیں. اگر کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا کوئی بات نہیں، سمجھے اس کے دل میں ایسا ارادہ نہیں تھا، بھول گیا، خطا ہو گئی، بس. آپ اس بات کے پیچھے نہ پڑیں، اس سے اپنا اجر خراب ہوگا، اجر ضائع ہوگا. آپ اپنا دھیان اللہ کی طرف رکھیں، اپنا دھیان اللہ کی طرف رکھیں. یہ ایک طلب کی قسم ہے. پکارتا تو ہر کوئی ہے اللہ کو، اللہ اللہ ہر کوئی کرتا ہے، نیک کام ہر کوئی کرتا ہے، مشن کے دین کے کام ہر کوئی کرتا ہے، مگر ان سارے کاموں میں دل اس کے ساتھ تعلق میں کتنا خالص رہتا ہے اور کسی اور شے کی پرواہ نہیں کرتا. یہ ہے اصل قدر و قیمت کی چیز. حضرت ذنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ذنون فرماتے ہیں کنت شحاجا فاذا بشاب یقول. فرمایا میں حج کر رہا تھا اور کعبے کے طواف میں تھا،
تو میں نے ایک جوان کو دیکھا، جوان ولی اللہ جوان، اس کو دیکھا، جوان عرض کر رہا تھا، اسے اپنی فکر نہیں تھی، وہ طواف کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، اپنی فکر نہیں، عرض کر رہا الہی قد اجتمع وفدک وانت اعلم فما انت صانع بہم. ایک جوان اللہ سے پوچھتا تھا مولا بڑے بندے جمع ہو گئے تیرے حضور، تیرے گھر بڑے مہمان آ گئے، بہت مہمان تیرے بندے آ گئے، دور دور سے چل کے آ گئے، اور وہ جوان کہتا تھا باری تعالیٰ تو ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، انہیں کیا کیا دے کے بھیجے گا، تو ہی بہتر جانتا ہے. حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ جب اس جوان نے یہ بات کی اللہ سے تو اللہ کا جواب آیا، وہ آواز میں نے سنی، فسمعت صوتا یقول، میں نے سنی آواز، جواب میں اللہ پاک فرماتے ہیں وفدی کثیر وطلابی قلیل. ہاں جمع ہونے والے تو بہت زیادہ ہیں مگر مجھے طلب کرنے والے حقیقت میں بہت کم ہیں. تو آپ جمع ہو جانے والے نہ بنے، حقیقی طلب کرنے والے بنے. یہ اللہ اور اس کے رسول کا مشن ہے، اللہ اس کے رسول کا مشن ہے. جمع ہونے والے نہ بنے، حقیقی طلب کرنے والے بنے. اور جو اللہ کا سچا طالب ہو جائے اور اللہ کے رسول کا سچا طالب ہو جائے، اس کو پھر اللہ اور رسول کی رضا اور اپریسیشن سے بڑھ کر کسی اور شے کا دھیان ہی نہیں رہتا. اگر کسی اور شے کا دھیان بھی آ جائے، خیال بھی آ جائے، تو سمجھیں کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی طلب ابھی ناقص ہے. بس یہ کامل کر لیں، پھر شکوے نہیں رہیں گے، پھر شکوے نہیں رہیں گے. اس خیال سے، اس دھیان سے آپ اپنی کاوشوں کو پاک کریں، اپنی کاوشوں کو ستھرا کریں، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی طلب میں اپنی کاوشوں کو پاکیزہ کریں اور محنت کریں. آخری پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، آج کی گفتگو کا ایک پیغام گفتگو ختم کرنے سے پہلے بہت ضروری ہے، بڑے دھیان سے سنیں. یہاں اتفاقاً آج اپریسیشن کی جو کہ بات ہو رہی تھی، تو آج ہمارے کراچی کے بڑے اچھے نامور کارکن، عہدیداران، لیڈرز تحریک منہاج القرآن کا سرمایہ، جو طویل 80s کے زمانے سے جوان تھے تو مشن کا کام کر رہے تھے، آج تک استقامت کے ساتھ کم و بیش 30 سال گزر گئے، استقامت کا پہاڑ بن کے ہر حال میں کھڑے. یہ زاہد لطیف ہے، مسعود عثمانی ہے، یہ سارے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ سب کراچی کے احباب، سب کے نام اب میں نہیں لیتا. ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، کراچی کی تنظیم کو، سندھ کی تنظیم کو بطور خاص، ساروں کو. انہوں نے کام میں بڑی جان پیدا کی ہے، نئی تنظیم بنی ہے، مشن کو بڑا بڑھایا ہے، صبح و شام کام کر رہے ہیں. اور ان کے ساتھ ڈاکٹر خواجہ محمد اشرف کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ہر لمحہ، ہر وقت ان کا تعاون مسجد رحمانیہ اور ان کی پوری تگ و دو ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے. تو ان کو بھی اللہ پاک صحت اور تندرستی، اور خواجہ محمد اشرف صاحب کو شفا اور صحت اور سلامتی عطا کرے. ان سب کو صحت اور سلامتی عطا کرے. اللہ پاک ان سب کو خوشیاں دے. جاوید پی پی ہیں، وہ کدھر بیٹھے؟ وہ آصف پی پی ہیں، آصف وہ بیٹھے ہمارا آصف پی پی ہے، ان کے بھائی جاوید پی پی تھے. اللہ پاک ان سب کو سلامت رکھے اور آخرت میں بھی بڑے درجے اور اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے فیض یاب کرے ان ساروں کو. اور خواجہ اشرف صاحب کو بھی میرا سلام، اور تمام کارکنان کو، ذمہ داران کو میرا سلام اور دعائیں پہنچائیں. آپ کو کچھ بات کل بھی کروں گا میں. آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ میں سے ہر شخص، آپ اس مشن میں شامل ہو گئے، رفیق بن جاتے ہیں، فارم فل کرتے ہیں، فارم اور رفیق بن جاتے ہیں، مگر عمر بھر ذاتی حیثیت میں اس مشن کی دعوت کے کام میں پرسنلی انوالو نہیں ہوتے. بڑی توجہ سے اس بات کو سمجھیں. یہ دعوت کا مشن ہے، یہ اعلاء کلمہ حق کا مشن ہے، احیاء دین کا مشن ہے، امت کے اصلاح احوال کا مشن ہے، غلبہ دین حق کا مشن ہے، آقا علیہ السلام کا مشن ہے، اللہ اس کے رسول کا مشن ہے. اس کا حق یہ نہیں کہ آپ فارم فل اپ کریں، رفیق بنے، رفاقت کی فیس دیں اور بس کام چھوڑ دیں تنظیم والوں پر.
آپ ہر ایک سے پوچھا جائے گا آپ نے پرسنلی اس دعوت کے کام کو کیا کیا ہے. ہم نے عادت بنا لی ہے ہنگامی طور پر جب ایونٹس آتے ہیں تو متحرک ہو جاتے ہیں, دعوت بھی دیتے ہیں, خرچ بھی کرتے ہیں, سٹرگل بھی کرتے ہیں, رات دن لگاتے ہیں, جان و مال خرچ کرتے ہیں ہنگامی ایونٹس میں. ہنگامی طور پر ایونٹس آ گئے, دھرنا آ گیا, 17 جون آ گیا, انقلاب مارچ آ گیا, لانگ مارچ آ گیا, اسلام آباد کا دھرنا آ گیا, اعتکاف کا وقت آ گیا, میلاد پاک آ گیا, ایونٹس آتے ہیں, ہم متحرک ہو جاتے ہیں. اس کو دعوت نہیں کہتے. یہ ایونٹس کی محنت ہوتی ہے, تگ و دو ہوتی ہے, یہ ہماری ہنگامی قسم کی تحریکی سرگرمیاں ہوتی ہیں, تحریکی ہنگامی سرگرمیاں ہوتی ہیں. مگر دعوت وہ ہے جس کا سلسلہ دائماً رہے, مسلسل رہے, اور ہر روز تسلسل کے ساتھ کچھ وقت نکال کر اس مشن کی دعوت دوسرے کو پرسنلی پہنچانے میں آپ انوالو رہیں. ابھی یہ معاون حلقہ جات بنا رہے ہیں, ہر علاقہ, کوئی کالونی, کوئی ادارہ, جو آبادی چھوٹی سی ہے, کوئی حد بندی ہے, اس کے اندر ایک یونٹ بنے, 5 رفقا کا ایک یونٹ بن جائے, اور وہ ایک یونٹ کی شکل میں اپنا کام کریں, ان کا ایک نگران بن جائے, وہ معاون حلقہ ہو جائے گا, اور وہ اس حلقے کا وہ نگران بنے, رفقا اور معاون مل کر معاون حلقے میں کام کریں, اور وہ اپنے اعزا سے, اقارب سے, لوگوں سے پھر اور لوگوں کو چنیں, پرسنلی دعوت پہنچائیں. ہر ایک شخص 2 بندے اور نکالے, اپنے رشتہ داروں سے نکالے, وہ دائی بنے. ایک شخص, ہر ایک شخص دائی بنے, ہر رفیق دائی بنے. اللہ پاک نے حضور السلام نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, آپ خود دائی بنے. اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان, ہم نے ندا دینے والے کو سنا. تو ہر شخص ندا دے, ہر شخص دعوت دے. آپ کے اعزا اقارب ہیں, دفتر کے کولیگز ہیں, دوست احباب ہیں, ہمسائے ہیں, رشتہ دار ہیں, پڑوس میں لوگ ہیں, تعلق والے ہیں, ان میں سے 2 بندے چن لیں جنہیں آسانی سے آپ دعوت پہنچا کر مشن کا رفیق بنا سکتے ہیں. بس ہر ایک رفیق سمجھے کہ رفیق بننے کا معنی دائی بننا ہے. صرف فارم فل کر کے 25 روپے, یہ جو بھی زر رفاقت و اعانت ہے, اس وقت اس سے رفاقت کا حق ادا نہیں ہوگا. رفاقت کا حق تب ادا ہوگا کہ آپ کی زندگی میں ہر روز کی دعوت کا عمل داخل ہو جائے. ہاتھ اٹھائیں, سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ میری بہنیں اور بیٹیاں بھی, ہر ایک شخص, اور مشکل کام نہیں دے رہا, ہر ایک رفیق اپنے اعزا اقارب تعلقات کے حلقے میں 2 بندے چن لے جنہیں وہ آسانی سے کنونس کر سکتا ہے, سمجھا سکتا ہے. ان 2 تک اپنا پیغام پہنچائیں, میری کوئی کتاب دیں, 40 دیں, کیسٹ دیں, کتابیں پہنچائیں, میسج پہنچائیں, سیل فون کے ذریعے پہنچائیں, کتاب دے دیں, اس تک پیغام پہنچائیں, اور پہنچاتے رہیں. کتابیں پڑھاتے رہیں, دوسری دیں, تیسری دیں, کیسٹ دیں, مختلف چیز اس کے ساتھ بیٹھیں, مشن کا اور لٹریچر دیں, اور ہدف بنا لیں, نشانہ بنائیں, ان 2 کو رفیق بنانا ہے. اگر یہ کام کریں تو آپ رفیق دائی کے طور پہ کام کر رہے ہیں, اور رفیق بننا سنت نہیں ہے, دائی بننا سنت ہے. آپ کو رفیق اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ رفیق بن کر آپ دعوت کا آغاز کریں. بولیے, ہر ایک صحابی آقا علیہ السلام کا صحابی تھا, مگر ہر صحابی دائی تھا, ہر ایک صحابی دائی تھا. دعوت فردن فردن آگے پہنچتی ہے, بندے سے بندے تک, فرد سے فرد تک, گھر سے گھر تک, پڑوس سے پڑوس تک. آپ میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے بھئی 2 آدمیوں کو کتابیں, 1 کتاب, 2 کتاب, کیسٹ, دعوت, سمجھانا, بات کرنا, روز سرگرمیاں بتائیں, تعارف کروائیں. تو مشکل ہے 2 تک دعوت پہنچا کے آپ رفیق بنا لیں. بولیے, بولیے بھائی, مشکل کام ہے, مگر کرتے نہیں ہے نا. اب ذہن میں آیا, کریں گے. جب آپ میں سے ہر ایک رفیق دائی بنے گا تو 2 رفیق اور پیدا کرے گا. تو 5 رفیق تھے معاون حلقے میں, یونٹ میں 5, ہر ایک نے جب 2 اور پیدا کیے تو 10 اور ہو گئے نا.
10 رفقا اور ہو گئے تو 10 میں پھر 5 رفقا کا ایک یونٹ بنا دیں، یونٹ، ان کے اوپر ایک معاون ہو گیا، پھر اگلے 5 کا بھی یونٹ بنا دیں، جو نئے بنے انہیں پھر دائی بنا دیں، اس کے ساتھ لگیں، پھر وہ دعوت کے عمل کو تسلسل سے آگے بڑھائے، وہ پھر ہر رفیق 2 رفیق اور پیدا کرے۔ رفقا سے رفقا پیدا ہونا یہ دعوت کے عمل سے ہوگا۔ بولیے کس عمل سے؟ اور دعوت آسان ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، صحیح بخاری میں حدیث، اگر ایک آیت بھی مجھ سے سنی ہے تو وہ بھی آگے پہنچا دو، دائی بن گئے۔ ایک آیت بھی اگر آپ نے سنی ہے مجھ سے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا آگے پہنچا دو۔ قرآن مجید میں فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راہ ہے، میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دائی ہوں، بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں۔ ہر پیغمبر دائی تھا، اللہ کا ہر پیغمبر، اتنی عظیم سنت ہے۔ تو رفاقت کا مطلب دعوت کو دینا ہے، خود رفیق بن کر رفیق بنانا۔ بولیے، تو جس کو رفیق بنائیں گے اس کی رفاقت کا اجر و ثواب بھی دنیا میں، قبر میں، آخرت میں آپ کو ملتا رہے گا۔ جتنے رفقا وہ آگے بنتے جائیں گے ساروں کا ثواب انہیں بھی اور آپ کو بھی ملے گا، چونکہ دعوت پہلی آپ نے دے کے اسے رفاقت دی تھی۔ تو دعوت دینا یہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس شخص کی ہے جو اللہ کے کام کی طرف لوگوں کو دعوت دے۔ یہ قرآن ہے، دعوت سے بہتر کوئی شے نہیں۔ اب دعوت ایک ایسی چیز ہے آسان، آپ کے پاس لمبا چوڑا علم نہیں اس کی بھی پرواہ نہیں، آپ کتاب دے آئیں، یہ 40 پکڑ لیں، خدمت دین کی 40، 50 40 چھپی ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، کیسٹیں ہیں۔ آپ خود عالم نہیں ہیں، پرواہ نہیں، مت سوچے کہ میں تو عالم نہیں ہوں، آپ لٹریچر دے آئیں، اس لٹریچر کے ذریعے باقی کام اللہ کر دے گا۔ آپ کا ٹارگٹ رہے کہ میں رفیق ہوں، میں نے رفیق بنانے ہیں انڈیویجولی، اور گنتے چلے جائیں یہ مہینہ ہے، اس مہینے میں 2 رفیق بنانے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا تھوڑا وقت لگا کے کرتے رہیں تو بنا لیں گے کہ نہیں؟ ہر شخص، بولیے ہاتھ اٹھا کر، ہر شخص بنا سکتا ہے کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد ہلکے بڑھتے جائیں، پھر آگے برکت ہوتی چلی جائے گی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں نے آپ کو فرمایا، حکم دیا کہ فرمایا حدثوا انی بما تسمعون، جو کچھ تم سنتے ہو مجھ سے آگے پہنچا دو، جو کچھ سنتے ہو آگے پہنچا دو۔ خود نہیں بیان کر سکتے تو کتاب کی شکل میں پہنچا دو، کیسٹ کی شکل میں پہنچا دو، لٹریچر کی شکل میں پہنچا دو، بھائی پڑھ لے، نہیں پڑھا پھر دے آئیں، پھر اس کے ساتھ بیٹھیں، مشن کی بات کریں۔ ذکر فإنما انت مذکر، بار بار یاد دلائیں، حتیٰ کہ یاد اس کو جم جائے۔ رفاقت، اور بندے ایسے چنے جو آپ کو آسان لگے۔ اپنے سے بہت بڑا طاقتور، زیادہ مالدار، زیادہ ہمت والا، بہت زیادہ پڑھا لکھا، اس پر ہاتھ نہ ڈالیں، اس پہ وہ ہاتھ ڈالے جو اس کے ساتھ ذرا ایزی فیل کرے۔ آپ ایسے کو اپنا نشان بنائیں، دعوت کا نشانہ، جو آسان ہے آپ کے لیے، آپ جیسا ہے، اس کو، جو آپ کی بات کو سنے گا، جلد کنونس ہوگا، آپ کو پریشان نہیں کرے گا، آسان راستہ ہے۔ جب اس طریقے سے آپ دعوت کو پہنچائیں گے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو خوش و خرم رکھے دنیا اور آخرت میں، جس نے میری بات آگے پہنچا دی۔ آقا علیہ السلام نے دعا دی، اللہ، مسند امام احمد بن حنبل اور ترمذی، اللہ اسے خوش رکھے، دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا کرے، جس نے میری بات آگے پہنچا دی۔ آپ میں سے ہر رفیق آج سے دائی ہے، بات آگے پہنچانے والا، آگے پہنچائے، اور اس وقت تک پہنچاتے رہیں، مہینہ لگے، کم دن لگیں، زیادہ لگیں، جب تک وہ آپ کی دعوت کے نتیجے میں رفیق نہیں بن جاتا، اور ہر شخص 2 رفیق بنائے۔ اس طرح کاؤنٹنگ کریں، پھر آپ کا ایک سسٹم ہے، بتاتے ہوں گے تنظیمی، ان کو اطلاع کریں، تو اس طرح حلقہ جات بڑھتے جائیں گے، اور جب وہ رفیق بن جائے، نئے رفیق بنے، اپنے اسی حلقے میں، کسی ایک گھر میں
ایک چائے پر دعوت دے کہ اس سے رفاقت کی سند دیں، سرٹیفکیٹ دیں اور اعزاز دیں، اور اس کے گھر جا کر دو چار ساتھی مبارکباد دیں، مبارک ہو کہ آپ کو مصطفوی مشن کی رفاقت مل گئی ہے، آپ مصطفوی قافلے کے فرد بن گئے ہیں، اس عزت کا احساس ہو کہ یہ برادری ہے، عالمگیر برادری کا فرد بن گیا ہوں، عاشقان رسول کی برادری کا فرد بن گیا ہوں، غلامان مصطفیٰ کی برادری کا فرد بن گیا ہوں، مجھے مبارکبادیاں آ رہی ہیں، اس کی فیملی کے لوگ عزت محسوس کریں، اس کے دوست احباب اعزا اقارب اولاد فیملی فیل کرے کہ یہ محلے کے لوگ رفقا مبارک دینے آئے ہیں، آنر فیل کرے، اعزاز کے ساتھ اس کو تقریب کریں، لمبے چوڑا خرچ نہیں کریں، چائے دیں اور اس کو ساتھ سرٹیفکیٹ دیں، تقریب کر لیں، اکٹھا کریں۔ اس طرح اس دعوت کے عمل کو ایک مسلسل تحریک بنا کے آگے بڑھائیں۔ بولیے مشکل کام ہے؟ ہیں؟ مشکل نہیں ہے تو کر لیں گے، کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو برکت دے، سلامتی دے اور دعوت کی توفیق دے، اور اس کے اندر جو میں نے سمجھایا آج کی رات کا موضوع تھا، اس میں اخلاص کی اور اللہ کے ساتھ ہی مشغول رہنے کی توفیق دے۔ اللہ کرم فرمائے۔ ندیم مصطفیٰ کو گریس میں اللہ بیمار ہے، شفا کاملہ صحت عاجلہ دے، باقی بیماروں کو بھی اللہ شفا اور صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔